الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین۔ سامعین کرام، آج ہم آپ تمام حضرات کے سامنے حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ان کی زندگی کی چند جھلکیاں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ امید کرتے ہیں آپ تمام سامعین خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے اور انشاءاللہ آپ ہماری بات کو غور سے، دل کے دروازے سے اور دل کی گہرائیوں سے سنیں گے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے بزرگوں اور نیک لوگوں کی باتوں پر اور ان کی زندگی سے لیے ہوئے سبق پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے سب سے بڑے بزرگ گزرے اور امام گزرے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم کامل عطا فرمایا تھا۔ آپ بچپن ہی میں حافظ قرآن ہو گئے تھے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ آپ کے پیدائش سے تھوڑے دن قبل ہی آپ کے والد کا انتقال ہو گیا تھا۔ اللہ ان کے قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائیں۔ آپ کی والدہ نے بڑی محنت، بڑی مشقت سے آپ کو پالا اور بڑا کیا۔ جب آپ تھوڑے ہوش والے ہوئے تو علم حدیث سیکھنے کے لیے، کیونکہ بچپن میں ہی آپ حافظ قرآن ہو گئے تھے، علم حدیث سیکھنے کے لیے آپ نے دوسرے ملکوں کا سفر کیا۔ حجاز، عراق، یمن اور ان تمام علاقوں میں آپ نے بڑے بڑے لوگوں سے اور بڑے بڑے عالم دین سے اور بڑے بڑے اللہ والوں کی صحبت میں رہ کر آپ نے علم حدیث سیکھا۔ آپ کو 1,00,000 سے زیادہ علم حدیث یاد تھی۔ 1,00,000 سے زیادہ آپ حدیث بزبانی یاد کیے ہوئے تھے، اور قرآن کے حافظ تو الگ سے تھے ہی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کا حافظہ اتنا مضبوط فرمایا تھا۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کے بڑے عالم دین اور بڑے امام گزرے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ابھی جو موجودہ سعودیہ عربیہ ہے، یہ تقریباً 90% لوگ حنبلی مسلک پر عمل کرتے ہیں۔ وہاں کا قانون بھی حنبلی مسلک کے مطابق ہی ہے، اسلامی قانون، اور حنبلی مسلک ہی کے مطابق وہ لوگ عمل کرتے ہیں۔ 90% سے زیادہ ہی لوگ حنبلی مسلک کے پیروکار ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ ان کا بھی ایک طریقہ ہے۔ ہمارے مذہب اسلام میں 4 امام گزرے، 4 امام۔ میں آپ کو بتا دوں کہ چاروں امام برحق ہیں۔ ہم جس امام کے ماننے والے ہیں، ہم جس امام کے پیروکار ہیں، ہم جس امام کی باتیں سن کر عمل کرتے ہیں، اور اپنے آپ کو چاہے جس امام سے آپ تعلق رکھتے ہوں، آپ حنبلی ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ آپ حنفی ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ آپ شافعی ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ آپ مالکی ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ کسی نے خواب میں دیکھا کہ جنت میں ایک ستون ہے، اور اس ستون کو 4 رسیاں لگے ہوئے ہیں، اور چاروں لوگ اپنی اپنی طرف اس ستون کو رسیوں کے ذریعے سے کھینچ رہے ہیں۔ کسی بزرگ نے، اللہ والے نے یہ خواب دیکھا کہ جنت میں ہے اور ایک ستون ہے، ایک پلر ہے، اور اس میں 4 رسیاں بندھی ہوئی ہیں، اور 4 لوگ اسے پکڑ کر سب اسے سنبھال رہے ہیں، کوئی کسی کی طرف گرنے نہیں دے رہا ہے۔ خواب دیکھنے والے نے اپنا خواب کسی اللہ والے کے سامنے بیان کیا، تو انہوں نے یہ بتلایا کہ یہ ایک پلر دین اسلام اور شریعت اسلام ہے، اور جو اس کو چاروں لوگ سنبھالے ہوئے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو مذہب اسلام کے امام ہیں، جسے ہم ابو حنیفہ کہتے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں،
اور امام مالک کہتے ہیں، امام احمد بن حنبل کہتے ہیں، یہ چاروں لوگوں نے اسلام کو سنبھالا ہوا ہے۔ اور پوری دنیا میں، ہمارے بنگلہ دیش میں، پاکستان میں، ہندوستان میں، ان علاقوں میں زیادہ تر لوگ حنفی، شافعی مسلک کے کم لوگ ہیں، حنبلی مسلک کے کم لوگ ہیں، مالکی مسلک کے لوگ کم ہیں، لیکن سعودی عربیہ میں سب سے زیادہ حنبلی مسلک کے لوگ رہتے ہیں اور عمل کرتے ہیں۔ حنبلی مسلک کے مطابق ہی وہاں پر قانون وضع ہوتا ہے اور اسی قانون پر لوگ عمل کرتے ہیں۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ امام احمد بن حنبل، ان کے زمانے میں ایک فتنہ کھڑا ہوا جو ان کے زمانے کا سب سے بڑا فتنہ تھا، اور وہ تھا خلق قرآن کا۔ ایک ایسا فرقہ پیدا ہوا اس زمانے میں، ایک ایسا فرقہ تیار ہوا جو یہ کہتا تھا کہ قرآن مخلوق، نعوذ باللہ من ذالک، قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کے طرف سے نازل کیا گیا کلام۔ قرآن کے اندر خود اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ اگر ہم قرآن کو پہاڑوں پر نازل کرتے تو یہ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت بھی ہم ہی کریں گے، یہ اللہ پاک قرآن میں خود کہہ رہے ہیں۔ لیکن ایک فرقہ ایسا تیار ہوا امام احمد بن حنبل کے زمانے میں کہ اس نے کہا کہ قرآن مخلوق۔ امام احمد بن حنبل اس وقت کے بڑے عالم دین مانے جاتے تھے، یہ فتویٰ جاری کیا کہ قرآن مخلوق نہیں ہے، قرآن اللہ کا کلام۔ بے شک ہمارا ایمان ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس پر 23 سال میں پورا 30 پارہ قرآن نازل فرمایا۔ یہ ہمارا ایمان ہے، تمام مسلمانوں کا ایمان ہے، تمام اہل اسلام کا ایمان ہے کہ قرآن اللہ کا نازل کیا ہوا ایک کلام ہے، اللہ کی بات ہے جسے ہم قرآن کہتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل نے فتویٰ جاری کر دیا کہ قرآن اللہ کی مخلوق نہیں ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے۔ بادشاہ نے آپ کو قید کر لیا اور روزانہ کوڑے لگوائے جاتے، روزانہ آپ کو مارا جاتا۔ آپ یہ اندازہ لگائیں، ایک حافظ قرآن، ایک عالم دین، لاکھوں حدیثیں جس کے سینے میں محفوظ ہو، اس کو اللہ کے نام پر کوڑے لگ رہے ہیں، وہ اللہ کے نام پر جیل میں جا رہا ہے، وہ اللہ کے نام پر سختیاں جھیل رہا ہے، وہ اللہ کے نام پر تکلیفیں برداشت کر رہا ہے۔ یہ دنیا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ دنیا اچھے لوگوں کے ساتھ برا معاملہ کر سکتی ہے اور کرتی ہے، اور برے لوگوں کو عزت ملتی ہے۔ یہ دنیا ہے، یہ جزا اور سزا کی جگہ نہیں ہے۔ جزا اور سزا کی جگہ اللہ تعالیٰ نے آخرت میں تیار کیا ہے، جس کو ہم قیامت کہتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل کوڑے لگتے رہے، اور جب آپ جیل سے باہر آئے، تھوڑے دنوں کے بعد آپ کا انتقال ہوا، اور 77 سال کی عمر میں آپ کا انتقال ہوا ہے۔ 77 سال کی عمر میں، یہ وہ زمانہ ہے جب ہمارے نبی کا زمانہ بالکل قریب قریب ہے۔ 150 سال، 160 سال پہلے ہمارے نبی اس دنیا سے گزرے، اور ہمارے نبی کے زمانے کے بالکل قریب کا زمانہ ہے ان کا، امام احمد بن حنبل کا۔ آپ اندازہ لگائیں، اس زمانے میں بھی اتنے فتنے تھے۔ آج تو ہم 1444 سال آگے کے زمانے کے دور کی زندگی میں ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں۔ آج کے زمانے میں کتنا فتنہ ہوگا۔ میں تو یہ کہتا ہوں، آج کے زمانے میں اپنے ایمان کی حفاظت کرنا جہاد میں جانے سے زیادہ ضروری ہے، لڑنے سے زیادہ ضروری ہے۔ اپنے ایمان کی حفاظت کرنا جہاد میں جانے کے برابر ہے۔ اتنا برا دور ہے، اتنے فتنوں کا دور ہے، اتنے ظلم و زیادتی کا دور ہے، اور اتنے گناہوں کا دور ہے، اور تکلیفوں اور پریشانیوں کا دور ہے کہ ہم گمان نہیں کر سکتے۔ آئے دن ایک نیا فتنہ، آئے دن ایک نیا فتنہ۔ یہ سب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ امام احمد بن حنبل اپنی زندگی کا ایک چھوٹا واقعہ نقل کرتے ہیں
اس واقعے کو بیان کرنے کے بعد میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ سامعین غور سے فرمائیں، امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ میں ایک سفر میں تھا، رات ہو گئی تو میں مسجد چلا گیا۔ مسجد جانے کے بعد میں مسجد میں آرام کرنے کے لیے لیٹا ہی تھا، تھوڑی رات ہوئی تھی کہ مسجد کے واچ مین نے مجھے باہر نکال دیا اور مسجد کا دروازہ بند کر دیا۔ میں مسجد کے باہر صحن کے کنارے پر لیٹ گیا، تھکا ہوا تھا، سفر تھی، تھکنے کی وجہ سے مجھے نیند آ گئی۔ واچ مین نے مجھے صحن سے بھی گھسیٹ کر ایک دم مسجد کے حد سے اور مسجد کے حدود سے باہر کر دی۔ میں بڑا پریشان، ایک شخص مجھے دیکھتا ہے، بڑا نیک معلوم ہوتا تھا اور اللہ والا معلوم ہوتا تھا۔ اس نے کہا کہ آپ پردیسی معلوم ہوتے ہیں، آپ مسافر معلوم ہوتے ہیں، آپ چلیں میرے گھر چل کر کے آرام کر لیں۔ امام احمد بن حنبل اس کے ساتھ ساتھ اس کے گھر چلے گئے اور امام احمد بن حنبل نے دیکھا کہ جس کے ساتھ وہ گئے ہیں وہ لے جانے والا شخص، یعنی امام احمد بن حنبل کو اپنے گھر لے جانے والا شخص، اس کی زبان پر ہمیشہ استغفار استغفار استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ استغفر اللہ، اٹھتے بیٹھتے جاگتے سوتے ہر حال میں وہ استغفار پڑھ رہا ہے، استغفر اللہ کا ذکر کر رہا ہے، ورد کر رہا ہے، ہمیشہ اس کی زبان پر بس استغفر اللہ ہی ہے۔ امام احمد بن حنبل کو بڑا تعجب ہوا کہ ایک اللہ والا ایسا انسان جس کی زبان پر ہمیشہ استغفار ہی کے الفاظ ہوتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل نے پوچھا کہ بھائی یہ استغفار جو آپ پڑھتے ہو اور میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ ہر لمحہ پڑھ رہے ہو، ہر لمحہ آپ کی زبان سے یہ جاری ہے استغفر اللہ، کبھی اس کا فائدہ بھی ہوا ہے؟ وہ شخص کہنے لگا اللہ کی قسم میں نے استغفار کی بڑی فضیلت سنی ہے اور مجھے بڑا فائدہ ہوا ہے، بس ایک دعا میری قبول نہیں ہوئی، ایک دعا میری قبول نہیں ہوئی ہے، انشاءاللہ وہ بھی پوری ہو جائے گی۔ امام احمد بن حنبل کہنے لگے وہ کون سی دعا ہے جو آپ کی ابھی تک پوری نہ ہوئی ہے استغفار پڑھنے کی وجہ سے؟ وہ شخص کہنے لگا کہ میری تمنا ہے کہ مجھے موت سے پہلے پہلے امام احمد بن حنبل کی زیارت ہو جائے۔ اللہ اکبر، امام احمد بن حنبل کی زیارت ہو جائے، بس اللہ سے استغفار پڑھتے ہوئے یہی دعا کرتا ہوں اللہ موت سے پہلے اس شخص کی مجھے زیارت کرا دے جس نے آپ کے نام پر کوڑے کھائے۔ امام احمد بن حنبل کہنے لگے کہ وہ شخص وہ امام احمد بن حنبل میں ہی ہوں۔ آپ اندازہ لگائیں اور پھر خود بیان کرنے لگے کہ استغفار کی فضیلت آپ نے دیکھی کہ مجھے مسجد کے واچ مین نے گھسیٹ کر باہر کر دیا، میں باہر آ کر کے سو گیا تو پھر وہاں سے بھی گھسیٹ کر مجھے رستے پر لا کر کھڑا کر دیا کہ آپ مسجد کے حد میں رہ ہی نہیں سکتے۔ استغفار کی یہ فضیلت ہے کہ جو شخص مرد یا عورت اسے پڑھتا ہے یا پڑھتی ہے، اس کا ذکر کرتا ہے اور اس کا ورد کرتا ہے اور اس کو بہت زیادہ استغفار کی کثرت کرتا ہے تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس کی ہر خواہش پوری فرمائیں، ہر خواہش پوری فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ امام کی برکت سے، استغفار کی برکت سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ آج کی ویڈیو میں اس بات کی تلقین کی گئی کہ ہمیں سب سے زیادہ استغفار کی کثرت کرنی چاہیے۔ اللہ میرے لیے، آپ کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔